بیٹے دارالقدس کے مقدس پاک نام میں آمین۔ عزیزو، کبھی کبھی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اس دنیا میں رہ کر۔ کچھ خاندان، کچھ گھر ایسے ہیں کہ وہ شادیاں تو اپنے بیٹوں کی کر دیتے ہیں، لیکن وہ منزل مخصوص تک نہیں پہنچتے، کیونکہ وہ کچھ ایسے بیٹے ہوتے ہیں جو اپنی ضد کر کے وہ کہتے ہیں نہیں جی جو ہم کہتے ہیں وہ ہی ہے، وہ ٹھیک ہے، ماں باپ جو کہتا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن شادی کرنا اچھی بات ہے، خدا کا حکم ہے کہ بیاہ شادی کرنا عزت کی بات ہے، عزت کی بات ہے، لیکن خدا کے حکم کو مد نظر رکھا کریں اور خدا کو پہلا درجہ دیا کریں اور ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ جو کہتا ہے اس کے مطابق چلا کریں۔ کچھ بیٹے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں مل کر چلتے، پھر وہ نقصان اٹھاتے ہیں، ایسے نقصان اٹھاتے ہیں کہ کئی لوگ پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آئے ہم اس کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں اور اچھی بیوی کے بارے میں خدا کا کلام زندگی بخش کیا بتاتا ہے، پڑھتے ہیں۔ امثال کی کتاب اور اس کا 19 باب 13 تا 14 آیت۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا سدا کا طبقہ، گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ عزیزو، اگر کوئی جھگڑا رگڑا والی بیوی مل جائے تو وہ ایسے ہے جیسے ٹپکتا ہوا ایک گھر ہے، ہر وقت جیسے بارش میں وہ ٹپکتا رہتا ہے تو ایک بہت بڑا وہ کھڈا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر جھگڑا رگڑا والی بیوی کو کسی کو مل جائے یا کسی گھر میں آ جائے تو پھر وہ بہت بڑا نقصان ہی اس خاندان کو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن دانش مند بیوی جو ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، وہ تو آپ کے ماں باپ بھی آپ کو میراث میں دیتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، جو خدا کے حکم کو جانتی ہے۔ میرے پیارے بیٹوں، بہن بھائیوں، اگر اپنے بیٹوں کے بیاہ شادی کرتے ہیں تو پہلے بڑی توجہ سے دیکھا کریں، اس خاندان کو دیکھیں کہ کیا یہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیا یہ مسیح لوگ ہیں۔ کچھ لوگ نام کے ہی مسیح ہوتے ہیں لیکن ان میں کام ایسے نہیں ہوتے، مسیح جیسے کام نہیں کرتے، ان میں مسیح کی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن وہ نام کے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر اس بیٹی کو بھی، اس خاندان کی کوئی بیٹی ہوگی تو اس کو بھی یہی عقل آئے گی، اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کو بھی یہی ہے کہ وہ ماں باپ کے لیے ایک بلا بن جاتا ہے، اسی طرح بیٹی بھی بلا بن جاتی ہے۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے، اسی طرح امثال کی کتاب اس کا 31 باب اس کی 10 تا 13 تک پڑھتے ہیں۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی، وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی،
بدی نہ کرے گی، وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ عزیزو، جو نیک بیوی ہے، میرے پیارے بیٹیوں بیٹو، جو نیک بیٹی ہے، کوئی کسی کے گھر میں کسی کی بیوی بن کے جاتی ہے، کسی نیک خاندان کی ہے، تو وہ ایک مرجان کی طرح ہے جس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد رہتا ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے ایام تک میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اس سے چڑھ نہیں کرے گی۔ وہ اس کے ساتھ باتیں نہیں بنائیں گی۔ وہ یہ سمجھے گی کہ میرا گھر ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ مجھے خدا نے اپنے شوہر والی بنایا ہے اور یہ میرا گھر ہے۔ آج کے بعد ہمارا نیا خاندان ہے اور ہم یسوع مسیح میں چلیں گے۔ ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں، ہم باقاعدگی سے دعا کریں گے، باقاعدگی سے کلام کریں گے، باقاعدگی سے کلام پڑھیں گے، باقاعدگی سے اس کی حمد و ثنا کریں گے، باقاعدگی سے اس چرچ جائیں گے اور خدا کے کلام کو سنیں گے۔ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنے کام خوشی سے کرتے ہیں۔ گھر کا کوئی کام نہیں میں نے یہ نہیں کرنا، میرا تو سر درد ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا۔ ایسے وہ بہانے نہیں ڈھونڈتی، بلکہ وہ خوشی سے اپنے کام کرتی ہے اور اس گھر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ عزیزو، آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت ملے۔ آمین۔